معزز سامعین، آج کے اس مختصر سے وقت میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا خلیفہ چہارم فاتح خیبر حضرت مولا کائنات جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اسلام کے چوتھے خلیفہ بھی ہیں، فاتح خیبر بھی ہیں، حضور کے داماد بھی ہیں، سرکار علیہ السلام نے جن کو اپنی جان قرار دیا، ابو بکر صدیق سیدنا عمر کو حضور نے اپنی آنکھ اور اپنا کان قرار دیا، اور حضرت علی کو اپنی روح قرار دیا۔ آج ان کا ذکر خیر ہوگا، چونکہ گزشتہ 3 دن پہلے حضرت علی المرتضیٰ کی یوم پیدائش لوگوں نے منایا اور آپ کی پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ حضرت علی کی خالی فضیلت کعبہ میں پیدا ہونے کی نہیں ہے، اس کے علاوہ مولا علی کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ کعبہ میں حضرت علی المرتضیٰ پیدا ہوئے، یہ بھی ان کی فضیلت۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کو سب سے پہلے آنکھ کھولی، دنیا میں جب آئے آنکھ کھولی تو پہلی چیز جو دنیا میں دیکھی وہ رسول اللہ کا چہرہ تھا، اور اپنے حلق میں جو سب سے پہلی گٹی لی وہ نبی پاک کا لعاب دہن تھا۔ اور حضرت علی وہ ہیں کہ جن کو خود رسول اللہ علیہ السلام نے پرورش جن کی جن کی تربیت حضور نے کی ہے۔ حضرت سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے ہم ان کو مولا علی کیوں کہتے ہیں؟ یہ قرآن پاک کی آیت میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ مائدہ آیت نمبر 55 ہے، آیت نمبر سورہ مائدہ، اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ والذین آمنوا، ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اللہ بھی تمہارا ولی ہے، مولا ہے، نبی بھی مولا ہے، اور مومنین بھی تمہارے مولا ہیں۔ جب ایک مسجد کا امام مولا نہ ہو سکتا ہے تو حضرت علی مولا کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور مولا علی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت مجدد علیہ ثانی فرماتے ہیں کہ میں نے عالم کشف میں یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پاؤں مبارک ہیں، حضرت علی کا وہاں پر سر ہے، اور جہاں مولا علی کے پاؤں مبارک ختم ہوتے ہیں وہاں سارے ولیوں کی ولایت شروع ہوتی ہے۔ تو ولایت کا جو آغاز ہے وہ حضرت علی سے ہے، اور فرمایا حضرت علی دنیا میں آ کر ولی نہیں بنے، بلکہ اللہ نے عالم ارواح کے اندر حضرت علی کی روح کو منتخب کر لیا تھا کہ ولایت ان سے ہی چلے گی۔ اور ساتھ حسنین کریمین سیدہ فاطمہ بھی آپ کے ساتھ اسی کام میں شریک ہے کہ امت میں جتنی ولایت تقسیم ہے، ولایت کا سارا فیض رسول اللہ کی اہل بیت کے پاس ہے۔ یہ کمال ہے حضور کی اہل بیت کا، اور ساتھ حضرت علی المرتضیٰ کا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ذکر علی عبادہ، فرمایا علی کی عبادت ایسا ہی ہے جیسے علی کا ذکر ایسے ہی ہے جیسے رب کی عبادت ہے۔ علی کا ذکر کو رب کی عبادت قرار دیا، اس لیے کہ حضور نے دوسری حدیث میں فرمایا ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارہ، نبیوں کا ذکر یہ عبادت ہے اور صالحین کا ذکر یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو حضرت علی صالحین کے سردار ہے، اولیاء کے سردار ہے۔ اور مولا علی کی خالی یہ فضیلت نہیں ہے، بلکہ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیا فضیلت ہے، تو مولا علی نے جو اپنی فضیلت خود بیان کی ہے وہ سنیے۔ حضرت علی نے فرمایا میری تو بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن جو سب سے پہلی فضیلت اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو عطا فرمائی وہ کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں انا یقول علی انا اول رجل سلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نماز فرض ہوئی، نماز فرض ہونے کے بعد
سب سے پہلے جس شخص نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے فرمایا وہ علی ہے. اس امت کا پہلا نمازی کون ہے؟ علی ہے. سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ نے نماز پڑھی ہے. اور حضرت علی نے نماز کیسے پڑھی ہے؟ حضرت علی سے نماز کا طریقہ پوچھا گیا. اب ہمارے فقہ حنفی میں بھی لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں. فقہ حنفی میں ایک اعتراض ہوتا ہے بھائی کہ فقہ حنفی کی جو نماز ہے، کئی لکھے نماز حنفی، فقہ حنفی کی نماز، تو اس میں حضرت علی المرتضیٰ کی ایک روایت سناتا چلوں کہ حضرت علی نماز پڑھتے کیسے تھے. حضرت علی سے پوچھا کہ نماز کیسے پڑھی جائے؟ فرمایا قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی سے پوچھا کہ نماز کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کئی لوگ رفع دین کریں گے، ہاں جی، کئی لوگ ایسے بالکل اکڑ کے کھڑے ہوں گے. حضرت علی سے پوچھا کہ بھائی نماز کیسے پڑھنی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، جس شخصیت نے فقہ لکھی ہے فقہ حنبلی، سعودیہ میں فقہ حنبلی ہے نا، وہاں رفع دین لوگ کرتے ہیں، اسی شخص کی کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کی حدیث کی کتاب. اور اس میں وہ روایت امام احمد بن حنبل لے کے آئے جو حضرت علی نے کر کے دکھایا، امام ابو حنیفہ نے اس کو جاری کیا ہے. کیا طریقہ کار تھا؟ حضرت علی فرمایا ان من السنۃ فی الصلاۃ، نماز کا سنت طریقہ یہ ہے وضع الاکفی علی الاکفی تحت السرۃ، فرمایا ایک ہتھیلی دوسری ہتھیلی کے اوپر، تحت السرۃ اور ناف کے نیچے. یہ رسول اللہ کی سنت کا طریقہ ہے کہ اس طرح نماز میں کھڑا ہوا جائے. اور دوسری روایت میں جو طحاوی شریف کے اندر آئی ہے کہ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ نماز کیسے پڑھی جائے، فرمایا پہلی دفعہ رفع دین کرو، اس کے بعد نہیں کرنا. یہ کہاں پر لکھا ہے؟ احادیث ہے، احادیث میں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، لوگ کہیں گے جی بخاری شریف جو کھاؤ جی، تو بھائی بخاری شریف میں سارا دین بخاری میں تو نہیں ہے نا. بخاری میں جو رفع دین کی بھی حدیثیں آئی ہیں منکر نہیں ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے رفع دین ترک کرنے کے بارے میں حضور نے فرمایا صحیح مسلم میں اسکنوا فی الصلاۃ، نماز اطمینان سے پڑھو، بار بار ہاتھ نہ اٹھاؤ. اسکنوا فی الصلاۃ، سکونت کے ساتھ نماز اختیار کرو، سکونت کے ساتھ نماز پڑھو. یہ حضرت علی نے اس کا طریقہ بتایا. بس پہلی دفعہ حضور نے رفع دین کیا، اس کے بعد نہیں کیا، چھوڑ دیا. شروع میں کیا، بعد میں اس کو ترک کرنے کا بھی حکم آیا. تو حضرت علی نے نماز کا طریقہ. اب حضرت علی کے جو شاگرد بنے آگے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت علی کے شاگرد ہیں. حضرت علی کے شاگردوں سے آپ نے پڑھا، حدیث لی. تو آج فقہ حنفی کا جو ہمارا طریقہ ہے نماز کا، یہ حضرت علی المرتضیٰ سے چلا آ رہا ہے. اچھا یہ تو فقہ کی ایک بات ہوگی. تو ایک سوال یہ بھی بڑا کیا جاتا ہے، بھائی صحابہ کے دور میں کرامتیں تو ہوتی نہیں تھی، آج کل دے بابے نے شروع کی ہیں جی غوث پاک دی ہے کرامت، فلاں ولی دی ہے کرامت. آپ سے جب کوئی اس طرح کی بات کرے نا تو اس سے بحث نہیں کرنی، اس کو دلیل دینی ہے. اور دلیل بھی کیسے دینی ہے؟ منطق کے انداز سے، کہ آپ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں صحابہ کے دور میں کرامتیں نہیں تھی، اگر ہم حدیث سے رسول اللہ کے صحابہ کی کرامت دکھا دے تو پھر مان جاؤ گے؟ تو اگلا کہے گا ہاں بھائی دکھاؤ. تو آپ نے اس سے بحث نہیں کیا، آپ کہے جی مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ کھولیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں کرامت بیان ہوئی ہے حضرت علی کی. یہ مسند احمد بن حنبل کی صفحہ نمبر ہے 382. صفحہ نمبر کیا ہے؟ 382. مسند احمد بن حنبل کی اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ سے یہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور سردی کا موسم تھا،
حضرت علی نے کپڑے پہنے ہوئے گرمیوں والے. کون سے کپڑے پہنے بھائی؟ گرمیوں کے. موسم کون سا ہے؟ سخت سردی کا تھا. اور اس زمانے میں مدینہ منورہ میں بھی سردی بڑی ٹیٹ پڑتی تھی. یہ تو اب آگے موسم بدل گئے, اس زمانے میں مدینہ میں بہت سردی ہوتی تھی. تو حضرت علی نے کپڑے پہنے ہوئے تھے گرمیوں کے, موسم سرد تھا. تو اس نے کہا جی آپ کو سردی نہیں لگتی؟ حضرت علی نے جو بات کہی وہ بڑی قابل غور طلب ہے. حضرت علی فرماتے ہیں جب خیبر فتح ہونا تھا حضور علیہ السلام نے مجھے بلایا تو میری آنکھیں یہ درد کر رہی تھی, آشوب چشم کی بیماری تھی, مجھے بہت تکلیف تھی آنکھوں میں. پہلا کام تو حضور نے کیا کہ کھجور فرمایا نہیں کھانی, کھجور کو روک دیا. کیونکہ جن لوگوں کو آنکھوں کا مرض ہے, آج کی طب یہ بتا رہی ہے, رسول اللہ نے 1400 سال پہلے بتا دیا, آج کی طب اور آج کی میڈیکل سائنس بتاتی ہے جس کو آنکھوں کا مسئلہ ہے وہ کھجور کھائے گا, آنکھوں کا مرض بڑھے گا. اور حضور نے حضرت علی پر اس وقت میں بند کر دی, بھائی کھجور نہیں کھانی, اس دن کے لیے بند کر دی. سرکار نے اپنا لعاب دہن لگایا. حضرت علی فرماتے ہیں میری آنکھوں کا درد بھی گیا. وہ دن ہے, آج کا دن ہے, نہ علی کو گرمی لگتی ہے نہ ہی سردی لگتی ہے. یہ ہے کہ نہیں خلاف عقل بات؟ لوگ سردی سے گرم کپڑے پہن رہے ہیں اور علی المرتضیٰ بریک سے کپڑے گرمیوں والے پہن کر آپ باہر پھر رہے ہیں, نہ آپ کو سردی لگتی ہے نہ گرمی لگتی ہے. عقل اس کو نہیں مانتی, لیکن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہوا. یہ حضرت علی المرتضیٰ کی کرامت جو کہ حدیث شریف میں 778 نمبر حدیث ہے, مسند احمد بن حنبل کی پہلی جلد میں. جو آپ سے پوچھے بھائی صحابہ کے دور میں کرامتیں نہیں تھی, آپ نے کہا آپ نے نہیں کرامتیں پڑھی, ہم نے پڑھی ہے. مسند احمد کی حدیث ہے 778 نمبر, آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ حضرت علی المرتضیٰ. حضرت علی فرماتے تھے ایک دن ایسا ہوا کہ میں, حالات بڑے تنگ تھے اور بھوک لگی ہوئی. مدینہ منورہ میں حضور کی بارگاہ میں جانا تھا لیکن میں نہیں گیا. پہلے میں چلا گیا ایک باغ کے پاس, تو وہاں پر ایک عورت نے کافی ساری مٹی جمع کی اور اس کو گارا بنانے کے لیے اس نے پانی کا انتظام کرنا تھا. تو فرمایا میں نے پوچھا کہ کیا تو یہ جو مٹی ہے اس میں پانی ڈالنے کا مجھے کتنی مزدوری دو گے؟ علی المرتضیٰ مرتضیٰ شیر حق اشجاع الاشجعین ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. مولا علی دعا کرتے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن پہلے محنت کی ہے. محنت کی ہے نا, توکل تب ہوتا ہے جب پہلے محنت کرو. نہیں بیٹھے رہو باجی اللہ دے گا, بھائی کوشش بھی کرے نا ساتھ. اللہ تو دیتا ہے لیکن اللہ کسی سبب, دنیا دار الاسباب ہے. ہم کوشش کریں گے, کوشش کے بغیر ہی ہمیں سب کچھ مل جائے. بنی بنائی کھیر نہیں ملتی, کھیر بنانی پڑتی ہے. حضرت علی نے اس سے کہا کہ کتنے مجھے کھجوریں دو گی؟ کہا جی 16 دانے, 16 دانے کھجور کے تمہیں دوں گی, اس کو گارا بنا دو. کنویں سے پانی لایا ڈول میں, اس میں پانی ڈالنا شروع کیا. اس زمانے میں تو یہ سیمنٹ تو تھا نہیں, گارے سے لوگ گھر بناتے تھے. تو مٹی کا گارا بنا کے دیا اور اس نے 16 دانے کھجور کے دیے. آئے حضرت علی حضور کی بارگاہ میں, وہ پیش کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو تحفہ پیش کیا, حضور نے خود بھی کھایا, حضرت علی کو بھی کھلایا. یار چاہتے تو تیار نہیں مل سکتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے, حضرت ہارون کے لیے نبوت مانگی, رب نے دے دی. تو یار حضرت علی اپنے لیے رزق مانگتے, رب نہ دیتے. لیکن حضرت علی نے سنا تھا الکاسب حبیب اللہ, ہاتھ سے محنت کرنے والا اللہ کا حبیب ہے. جو ہاتھ سے کماتا ہے نا وہ اللہ کے بڑے قریب ہے, اللہ کا حبیب ہے, اللہ کے نزدیک ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا قربت اس کو ملتی ہے جو ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے. اور اگر وہ صرف فرض عبادات اور حرام سے بچے گا نا, یہ 2 کام کرے گا اور اس کے حلال کمائے گا, یہ 3 چیزیں اپنی زندگی میں لازم ملزوم کرے گا, جو زبان سے نکالے گا اللہ پوری کر دے گا اس کی بات.
इतनी बरकत है इसकी। लोग आज शॉर्टकट के चक्कर में ना, हर काम शॉर्टकट, हर काम शॉर्टकट, कि जनाब कमाई भी है, पैसे, काम भी ना करना पड़े, पैसा मिल जाए, हर काम शॉर्टकट में। तो ये याद रखिए, पैसा तो बड़ा आ जाएगा लेकिन बरकत नहीं होगी। बरकत उसी में होगी जो तुमने मेहनत से कमाया। वो इंशाल्लाह कोई तुम्हारा नुकसान भी नहीं करेगा, अगर करेगा भी ना कभी तो उस बंदे का 10 गुना ज़्यादा नुकसान होगा। तो हज़रत जनाबे हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने कुछ नसीहतें फरमाई। हज़रत अली की कुछ नसीहतें हैं, ये मुस्नद अहमद बिन हंबल की किताब में, कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए। आप एक मिंबर पर जब खड़े हुए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे 2 चीज़ें दी। कितनी चीज़ें? 2 चीज़ें दी। और आपने इशारा किया, दीवार के साथ एक लटकी हुई तलवार थी, और उस तलवार को जहाँ से पकड़ते थे ना, एक डोरी ऐसे लपेटी थी, उसके साथ अड़ाई हुई थी, उस हथेली के साथ जहाँ से तलवार को पकड़ते हैं, वहाँ पर एक डोरी सी लटकी हुई जिसके साथ एक किताब थी। किताब और तलवार साथ साथ लटकी हुई। हज़रत अली फरमाया, ये तलवार भी रसूलुल्लाह ने दी है, और ये जो सहीफ़ा लटक रहा है किताब, ये भी हुजूर ने मुझे दी है। तलवार वो है कि जो अल्लाह के दीन के लिए चले, और किताब वो है जो हिदायत के लिए काम दे। किताब और तलवार ये लाजिम व मलजूम है। आज तलवार मुसलमानों की चले गई ना, इसलिए काफिर आ गया मुसलमानों के ऊपर, कुफर मुसलमानों के ऊपर छा गया। कहा नहीं, तलवार नहीं होनी चाहिए, ये बस सीधा सीधा बताओ दीन, सीधी सीधी बात करो। तो इसलिए जब सीधा सीधा हर चीज़ आप बयान करना शुरू कर देंगे, तलवार हट जाएगी, अहकामात का निफाज ख़त्म हो जाएगा। जब निफाज ख़त्म होगा तो लोग डरना छोड़ देंगे, कहेंगे बस जो मर्जी गैर कानूनी काम करता है, फिर वो किसी ने कुछ नहीं पूछना। हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाया, रसूलुल्लाह ने मुझे ये 2 चीज़ें दी हैं। और आगे सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने फरमाया कि इब्ने आबुद एक शख्स है, इब्ने आबुद नामी, वो कहते हैं कि एक मर्तबा मुझसे हज़रत अली ने फरमाया, ए उम्मे आबुद, खाने का हक अदा किया करो। खाने का क्या है? खाने का। आपको तलवार चलाने का नहीं अब कह रहे, खाने की बात है। ये तो रोज़ ही खाते हो ना, ये तो हर बंदा खाता है, तलवार हर बंदा नहीं चला सकता। तलवार चलाना तो दूर की बात, तलवार की बात करना ही बड़ा मुश्किल है इस दौर में। ख़ुसूसन मिंबर से ये बात करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अवाम इसकी मुतहम्मिल नहीं है। और अव्वल तो मौलवी साहब ही डरते हैं, मौलवी थोड़ा सा जुर्रत का हो तो लोग उसका मुंह बंद करा देते, भाई तलवार की बात नहीं करनी, सीधी सीधी बात करो। अब ये सीधी सीधी बात उन लोगों के लिए जिनके हाज़मे कमज़ोर हैं, सीधी सीधी बात उनके लिए। कि हज़रत अली ने फरमाया कि खाने का क्या है? बोलिए भाई, हक अदा करो। पूछा गया भाई खाने का हक क्या है? हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाया कुल तू वमा हक़्क़ु या इब्न अबी तालिब तक़ूल बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीमा रज़क़तना। हज़रत अली ने फरमाया, जब खाना खाने लगो पहले पढ़ो बिस्मिल्लाहि, अल्लाह के नाम से शुरू, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीमा रज़क़तना, या अल्लाह ये जो तूने हमें खाने को रोज़ी दी है, हम इसके अहल तो नहीं थे, हम इसके काबिल तो नहीं थे, लेकिन या अल्लाह तू इसमें बरकत अता फरमा। हम काबिल हैं, अल्लाह के अहकामात पर चलते हैं। जो जिस मालिक का खाता है ना उसके गीत गाता है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक कितना वक्त हम अल्लाह के ज़िक्र को, अल्लाह की याद को देते हैं? नहीं देते। लेकिन चलो खाना जब रोटी मिले ना, कम अज़ कम जो किसी मालिक का नौकर हो ना, वो रोटी टाइम कम अज़ कम उसका शुक्रिया अदा करता है, चाहे आगे पीछे कोई याद ना करे। यही बंदा भी रब का एक नौकर है, अगर समझे अपने आप को, तो कम अज़ कम जब रोटी मिले तो शुक्र अदा करे, या अल्लाह इसमें बरकत अता फरमा। ज़्यादा की बात नहीं की, बरकत मांगी अल्लाह से। और आगे क्या फरमाया?
آگے فرمایا تقول بسم اللہ قلت وما شکرہ، تو پوچھا اذا ما شکرہ تدری ما شکرہ اذا فرغتا، فرمایا کہ جب تم اس سے فارغ ہو جاؤ کھانے سے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو حضرت علی سے پوچھا گیا وما شکرہ، شکر کیسے ادا کیا جائے؟ حضرت علی نے فرمایا تقول الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یا اللہ شکر ہے الحمدللہ الذی اطعمنا کہ تو نے مجھے کھانا دیا، وسقانا مجھے پلایا، وجعلنا من المسلمین اور مجھے مسلمانوں میں پیدا کیا، کھانا پینا دیا، مسلمانوں میں پیدا کیا، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں نا۔ تو آگے ارشاد فرمایا حضرت علی نے قال الا اخبرک عنی وعن فاطمۃ کانت ابنۃ رسول اللہ وکانت من اکرم اہلہ علیہ وکان زوجتی فجرت برہا حتی سرر رہا بیدہا، فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے آپ کی اور آپ کی بیوی کے بارے میں کوئی خاص بات کی ہو راز والی تو آپ وہ بتا دیں۔ حضرت علی نے فرمایا ہاں ایک بات ہے، حضور کی بارگاہ میں بہت سارے غلام اور بہت سارے نوکر جب مال غنیمت کے طور پر لائے گئے تو حضرت بی بی فاطمہ کو پتہ چلا، اور بی بی فاطمہ وہ کہ گھر میں آٹا بنانے کے لیے چکی چلاتی تو ہاتھ پہ چھالے پڑ چکے، اثرا بیدہا، ان کے ہاتھوں پر اس کے چھالوں کے نشان تھے، اور انہوں نے کسی کو بھیجا، مجھے بھیجا، حضرت علی فرماتے مجھے بھیجا کہ آپ جا کے حضور سے کوئی ایک غلام ایک لونڈی مانگ لے کہ گھر کے کام کر دے۔ تو فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹی میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ اب وہ راز کی بات حضرت علی بتانے لگے ہیں کہ راز کی بات جو حضور نے ہمیں بتائی ہے، فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم رات کو لیٹنے لگو فَأَخْرَجَتْ رَأْسَهَا، رات کو لیٹنے لگو فَقَالَ رَضِيتُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَرَّتَيْن، کہو یا اللہ میں تجھ سے بھی راضی، تیرے نبی سے بھی راضی، اللہ سے بھی راضی اور نبی سے بھی راضی۔ بندہ اللہ کی ہر چیز پہ راضی ہو جائے نا اللہ ویسے راضی ہو جاتا ہے۔ آگے حضرت نے فرمایا مرتین، 2 دفعہ کہو، اور پھر کیا کہو؟ سبحی سلاسا ولا سلاسین احمدی سلاسن ولا سلاسین کبری اربعن سلاسین، فرمایا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہے۔ فرمایا جو یہ کہہ کے سوتا ہے اس کا اگر غلام نہ بھی ہو تو فرمایا اس کا کام مشکل بھی ہو تو اس کو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ حضرت علی فرماتے ہیں یہ عمل میں کرتا رہا حتیٰ کہ جنگ کے موقع پر بھی میں نے یہ کام نہیں چھوڑا، رات کو جب بھی سوتا تھا پورا دن کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں آج میں بڑا تھکے یار میرے کو صبح اٹھا نہیں گیا، تو بھائی یہ اس پر عمل کرو، آسان اعمال ہے، اس کو اپنا لو تو انشاءاللہ تمہاری وہ مشکل دور ہو جائے گی، وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے ایک اور اپنی کرامت بتائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب فتح مکہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا بھائی علی یہ سارے بت اتارو، تو فرمایا میں، وہ بھی اسی کتاب میں حدیث پاک ہے، اس کے الفاظ بڑے مزیدار ہیں، بڑے زبردست الفاظ ہیں۔ حضرت علی فتح مکہ کے موقع پر جناب علی مرتضیٰ فرماتے ہیں میں داخل ہوا تو فرمایا یہ بت اتارو، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پر چڑھ جائیں اور یہ بتوں کو گرا دیں۔ فرمایا نہیں تم میرے کندھے پر چڑھو کہ تمہارے جسم میں کمزوری بھی ہے اور تمہیں کمزوری اور کافی جسم میں نقاہت ہے، کمزوری محسوس ہوگی تو تم جو ہے نبوت کا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ حضرت علی فرماتے میں جب چڑھا، آگے جو حضرت علی کے الفاظ ہیں فرمایا لو شئت لنلت السما، فرمایا اگر میں چاہتا جب حضور کے کندھے پر میں سوار ہو گیا میرا سر اتنا اونچا ہو گیا تھا کہ میں آسمان کو بھی ہاتھ ڈال سکتا تھا،
لوگ کہتے ہیں صحابہ کے دور میں کرامتیں نہیں تھی، اور صحابہ کے دور میں یہ نبی پاک کے دور کی بات ہو رہی ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں میں زمین پر کعبہ کی چھت میں کھڑے ہوئے آسمان کو ہاتھ ڈال رہا ہوں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کی محبت عطا فرمائے اور اہل بیت کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا